السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے کوئی ایسی بات نہیں کرنے آئی جو صرف کتابوں میں لکھی ہو، بلکہ آج ہم دل کی بات کریں گے۔ ہم سب اپنی زندگیوں میں دن رات محنت کرتے ہیں، صبح سے شام ایک کر دیتے ہیں تاکہ اپنے گھر والوں کو ایک اچھی زندگی دے سکیں، لیکن اکثر کیا ہوتا ہے، مہینے کی پہلی تاریخ کو تنخواہ آتی ہے یا کاروبار سے کچھ پیسے ہاتھ میں آتے ہیں اور ابھی 10-12 دن بھی نہیں گزرتے کہ انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یا اللہ، اتنے پیسے آئے تھے کہاں گئے؟ برکت جیسے غائب ہی ہو جاتی ہے۔ کبھی کوئی اچانک بیماری آ جاتی ہے، کبھی گھر کا کوئی خرچہ نکل آتا ہے اور انسان وہیں کا وہیں کھڑا رہ جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اس پریشانی سے گزر رہے ہیں، تنگی رزق کا سامنا ہے یا قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، تو مایوس مت ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی خوبصورت سورت کا عمل بتانے جا رہی ہوں جس کو اگر آپ نے پورے یقین کے ساتھ کر لیا تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جس سورت کی میں بات کر رہی ہوں وہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ عمل بتانے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک آئے۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت یعنی سورت کوثر، لیکن یاد رکھیں یہ جتنی چھوٹی ہے اس کی طاقت اور اس کی فضیلت اتنی ہی عظیم ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت مشکل دور سے گزر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا اور دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنے دیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھایا۔ اس نازک وقت پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو تسلی دینے کے لیے یہ سورت نازل فرمائی اور فرمایا، بے شک ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی عطا کر دی ہے۔ سوچیں جو سورت اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم زدہ دل کو خوش اور تسلی دینے کے لیے اتاری ہو۔ وہ سورت جب ایک امتی اپنے ٹوٹے ہوئے دل اور پریشان حال رزق کے لیے پڑھے گا تو اللہ اس کے رزق میں کتنی برکت دے گا، اللہ اسے کتنی پریشانیاں دور کرے گا، اور اللہ تو پھر اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب آپ اس سورت کے ذریعے اللہ کو پکاریں گے تو وہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اب آتے ہیں اس خاص عمل کی طرف جو آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ اس عمل کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ صبح اور شام بلا ناغہ 129 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے اور اس کو اپنی عادت بنا لیں۔ اول و آخر 3 بار درود شریف لازمی پڑھیں، درود ابراہیمی۔ دوسرا اور سب سے خاص طریقہ جو خاص طور پر مال اور پیسوں میں برکت کے لیے ہے، جب بھی آپ کو آپ کی تنخواہ ملے یا آپ بزنس کرتے ہیں اور آپ کا کوئی مال بک جائے یا آپ کے پاس پیسے آئیں یا کہیں سے بھی غائب سے آپ کے ہاتھ میں رقم آئے، آپ نے سب سے پہلے باوضو ہونا ہے، پاک صاف ہو کر ان پیسوں کو اپنے سامنے رکھیں یا اپنے ہاتھ میں لیں اور پورے دھیان کے ساتھ 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر ان پیسوں پر دم کر کے پھونک مار دیں۔ آپ پہلا طریقہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پہلا طریقہ نہیں کر سکتے، ڈیلی کی بنیاد پر بزی ہیں، تو آپ مہینے میں 1 بار تو ضرور کر لیں۔ آپ یہ عمل جب آپ کو ٹائم ملے آپ اسی وقت کر سکتے ہیں، لیکن آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی وقت ملے تو آپ عشاء کے بعد بھی سکون سے بیٹھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں اور اپنے پرس یا پیسوں پر دم کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا آسان عمل ہے کہ اس میں آپ کے مشکل سے 5 سے 7 منٹ لگیں گے، لیکن اس کا فائدہ پورا سال رہے گا۔ ناظرین، وظیفہ صرف الفاظ پڑھنے کا نام نہیں ہوتا، سب سے بڑی چیز ہوتی ہے یقین۔ جب آپ یہ عمل
عمل کر رہے ہوں تو آپ کے دل میں یہ پکا یقین ہونا چاہیے کہ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ یہ پیسے، یہ نوکری، یہ کاروبار تو صرف ایک ذریعہ ہے، اصل برکت تو عرش والے نے ڈالنی ہے۔ جب آپ اس نیت سے پڑھیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ ان پیسوں میں ایسی برکت ہوگی کہ مہینہ ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کی جیب خالی نہیں ہوگی۔ آپ کے وہ اخراجات جو فضول کاموں میں، بیماریوں میں یا نقصان میں ضائع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کا پیسہ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا وہاں سے اللہ پاک آپ کے لیے اسباب پیدا کر دے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو بھی بہن بھائی اس وقت رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں، اللہ تعالیٰ سورۃ الکوثر کی برکت سے ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور ان کے رزق اور حلال کمائی میں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب کمنٹ سیکشن میں بھی آمین ضرور لکھیے گا، کیا پتا کسی کی زبان سے نکلا ہوا آمین کس کے حق میں قبول ہو جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔